سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، اعلم ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علی۔ اے ابو مسعود جان لو اس غلام پر جتنا تمہیں اختیار ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ تم پر زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ کسی خطا پر، غلطی پر غلام کو سزا دی جا رہی تھی، آقا سزا دے سکتا ہے، لیکن جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ایسے ایک شخص نے سزا دی تو صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے سوال کیا، کیا اس غلام کے بارے میں مجھ سے اللہ پوچھے گا؟ اس نے میرا بڑا نقصان کر دیا۔ فرمایا تمہارا نقصان اور تمہاری سزا دونوں کو سامنے رکھا جائے گا۔ اساتذہ توجہ سے سنیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سزا اور نقصان دونوں کو سامنے رکھا جائے گا۔ اگر برابر ہو گیا تو جان چھوٹ جائے گی، اور اگر تم نے سزا زیادہ دے دی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائے گا۔ طلباء پر سزا کا ایک استاد کو اجازت ہے کہ اس کو تنبیہ کرے، لیکن اگر ایسی مار ماری کل قیامت کا دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے پر مت مارو، منع فرمایا۔ اکثر اساتذہ مارتے ہی چہرے پر، ایسی چیز ماری کہ جس سے زخم ہو گیا۔ ابن ماجہ میں صبح آپ سنیں گے جو کل حدیثیں آ رہی ہیں، قصاص ہو جاتا ہے، جرمانہ سخت ہوگا۔ تو فرمایا جان لو تمہیں اختیار ہے، تمہارا نوکر ہے، تم اس پر سختی کرو، لیکن یہ یاد رکھو اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو تم پر اختیار۔ اللہ کی قدرت اس حدیث سے ثابت ہو رہی۔ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں میں مڑا تو میں نے دیکھا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو آزاد ہی کر دی، سزا زیادہ ہو گئی ہے، اور وہاں جا کر جب پوچھ گچھ ہوگی اگر میری سزا زیادہ ہو گئی تو میں پہلے ہی دنیا میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما لو لم تفعل، اگر تو ایسا نہ کرتا، اس کو آزاد نہ کرتا، لَلَفَحَتْكَ النَّارِ او لَمَسَّتْكَ النَّارِ، تجھے آگ جلساتی یا آگ تجھے چھو جاتی۔ جہنم کی آگ تو توے کی آگ نہیں، چولہے کی آگ نہیں برداشت ہوتی ہم سے۔ گرم کپ کے اندر چائے ہو تو وہی زیادہ ہو، اگر دوسری طرف سے ڈنڈی کے علاوہ پکڑ لیں تو ہاتھ جلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب نوکر کے ساتھ اگر زیادتی ہو گئی نقصان سے زیادہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہہ رہے ہیں جس سے اللہ راضی ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کس کھاتے میں، ہم جس کو چاہیں جو چاہیں گالی دے دیں، رستے میں سنا دیں، لڑائی کے لیے۔ دیکھتے نہیں آپ مارکیٹوں میں کیسے نوجوان، اسکولوں کے باہر کیسے نوجوان مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر اس حدیث سے توحید الاسماء والصفات کا مسئلہ قدرت، اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح مسلم 1659۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 باتوں پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان اللہ عز وجل لا ینام، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، نمبر 1۔ اور یہ ہر مسجد میں ہر نمازی گھر میں باہر جہاں بھی نماز پڑھے فرض کے بعد وہ پڑھتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی، کہ نیند تو بڑی دور کی بات، اس رب کو اونگ بھی نہیں آتی۔ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، ولا ينبغي له ان ينام، اس کے شان کے لائق ہی نہیں کہ اسے نیند آئے۔ سبحان اللہ۔ اور جتنے بزرگ ہیں نا اولیاء اللہ سب سوتے ہیں، جتنے سید ہیں نا سب سو جاتے ہیں، تھک گئے ہیں آرام کر رہے ہیں۔ جو سو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جو سو جائے وہ سمیع نہیں ہوتا۔ اللہ نہیں سوتا، رات دن کسی لمحے تنہائی اجتماع اللہ کو پکارو، اللہ اسی وقت سنتا ہے۔ کیوں؟ وہ سوتا ہی نہیں، وہ تو نگہبان ہے، رقیب۔ تو پہلی بات لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، اس کے شان کے ہی لائق نہیں۔ اور بندہ 2 دن نہ سوئے تو پاگل ہو جاتا ہے، پھر نیند کی گولیاں لیتا ہے، نیند کی گولیاں لیتا ہے۔ اور وہ حق خطیب کا میں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے مجھے 18 سال ہو گئے میں سویا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سویا؟ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میرے در پر آ کر شفا یہاں سے ملتی ہے تو وہ آئی تو رب مجھ سے پوچھے گا تو سویا ہی رہا، میرے بندے آئے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ نہیں سوتا، مخلوق ساری سوتی، ساری مخلوق سوتی، اللہ نہیں سوتا۔ یخفض القسط، وہ میزان کے پڑلوں کو جھکاتا ہے، وَيَرْفَعُهُ، اور بلند کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے۔ میزان لگے گا ترازو قیامت کے دن، اوپر نیچے کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ نمبر 3، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ، رات کے عمل اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ قبل عمل النہار، دن کی نیکیوں سے قبل رات کی نیکیاں رات کو اٹھا کریں، تہجد پڑھا کریں۔ یہ بڑے بڑے طلبہ اس کا قیام کیا کریں، حافظ کے لیے تو لازم ہوتا ہے، تہجد میں قرآن بہت یاد ہوتا ہے، سبق یاد ہی تہجد میں ہوتا ہے۔ اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے، آسمان دنیا پر رب ہوتا ہے، کہیں سب کی سبق یاد نہیں ہو رہا، اس وقت رات کو اٹھ کر اللہ سے کہیں یا اللہ یاد نہیں ہو رہا، یاد ہی کروا دے، تو نہیں کروانا ہے۔ رات کی نیکیاں دن کے نیکیوں سے پہلے اللہ تعالی اٹھا لیتے ہیں۔ وعمل النہار، اور دن کی نیکیاں قبل عمل اللیل، رات سے پہلے اس کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، پیش کر دیے جاتے ہیں۔ دن کی نیکیاں یہ ہیں کہ سارا دن اللہ کی بغاوت میں گزارا ہے، نہ قرآن پڑھا، نہ فرائض ادا کیے، سارا دن لوگوں کی چغلیاں اور غیبتیں اور حسد اور بغض اور عداوت میں گزرا، اور جب شام کو وہ ہسٹری اللہ کے پاس پہنچی، سوچئے گا ذرا، بہترین تاجر وہ ہوتا ہے جو شام کو غلے میں سے پیسے نکالتا ہے، پھر دیکھتا ہے 10,000 سیل ہے، اس میں سے اصل زر جو چیزیں ان کے کتنے پیسے، اور جا کر 10,000 ہی کہنا بچوں کو 10,000 میں کھا جاؤ، چلو سارے مزے کرو۔ ہر روز ایسے ہی کرے، مہینے بعد دکان خالی ہو جائے گی، خسارے میں چلا جائے گا۔ رات کو بہترین مومن کون ہوتا ہے؟ آج رات کو سوچئے گا ذرا، آج میں نے کتنے قرآن کی تلاوت کی، کتنے گناہ کیے، کتنے گناہوں کی میں نے معافی مانگی ہے۔ کل ہم نے جو دعا پڑھی تھی رات کو سونے سے پہلے، تو میں اللہ سے معافی مانگ لوں نا، یا اللہ جو کر لیے کل نہیں کروں گا،
کل نہیں کروں گا، جو آج ہو گئے ہیں نا گناہ، کل نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے ہاں جو نیکیاں پیش ہوں گی رب راضی ہوگا، رات کی نیکیاں دن کی نیکیاں پیش ہوں گی، جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ ہم سب کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما، ان طلباء کو حافظ قرآن بنا، ان کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنا، ہمارے اس مسجد کے تمام نمازیوں کو اللہ جنت الفردوس عطا فرما، ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی۔